میں ڈیلی بیسس پہ کسی بھی نیو ویڈیو، کسی موٹیویشنل ویڈیو، کسی ٹیڈکس ویڈیو یا پھر کسی بھی انسپائرنگ مووی کا ریویو دیتا ہوں۔ تو آج اسی طرح اگین میں نے ایک بہت ہی زبردست مووی دیکھی ہے جو کہ بہت زیادہ انسپائرنگ تھی، اس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے، یا پھر جیسے میں پہلے لائف کو دیکھتا تھا اس نظریے کو چینج کرنے سے کہ کس طرح سے ہمیں لائف کو صرف ایک ہی پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کی جو میں نے مووی دیکھی ہے اس کا نام تھا پی کے مووی، اور یہ ایک ایسی فلم ہے نا جو صرف انٹرٹین کرتی ہے بلکہ آپ کو زندگی، معاشرے اور ایمان کے بارے میں گہرے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو چلیے آج کا اپنا ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور بہت ہی لائف چینجنگ ریویو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ جو پی کے ہے اس کی کہانی ایک ایلین کے گرد گھومتی ہے جس کی کردار عامر خان نے کمال طریقے سے ادا کی ہے۔ وہ زمین پر آتا ہے اور یہاں کی کلچر، روایات اور زبانوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ تو وہ معصوم تھا، جیسے کہ ایک تجسس سے بھرا ہوا، اور ایسے سوالات پوچھتا تھا جنہیں پوچھنے سے ہم سے زیادہ تر لوگ ہچکچاتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ شروع ہی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے میں مشکل محسوس کرتا تھا کہ انسان ایسے کیوں برتاؤ کرتے ہیں، لوگ مذہب کے نام پر کیوں لڑتے ہیں، وہ کیوں اندھے تکنیک کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ لوگ خدا سے ڈرنے کے بجائے اس سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ پی کے کی اس جرنی میں اس کی ملاقات جگو سے ہوتی ہے، جو کہ جس کا کردار انوشکا شرما نے ادا کیا ہے، اور وہ ایک جرنلسٹ ہوتی ہیں اس مووی کے اندر، وہ پی کے کی دوست بن جاتی ہیں۔ سڈنلی ان کو ایک جگہ ملتا ہے پی کے، اس کی باتیں کچھ اس میں ایک چیز ہے ایلین کی وہ تھوڑی اس کو ڈفرینٹ لگتی ہے، تو اس وجہ سے دوست بن جاتی ہے کچھ بات چیت کر کے۔ تو وہ دونوں مل کے زندگی کے نازک لیکن طاقتور پہلوؤں کو ایکسپلور کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک عام انسان کے لیے جس چیز کے بارے میں بات کرنا۔ تو اس فلم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مذاق اور معصومیت کے ذریعے بڑے بڑے مسائل کو سامنے لاتی ہے کہ پی کے بچنے جیسے بچپنے جیسے سوال پہلے تو مزاحیہ لگتے ہیں، لیکن دراصل ہمارے معاشرے کی کمزوریوں کا بے نقاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ پوچھتا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ خدا کے لیے الگ الگ کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ ایک مذہب کچھ کہتا ہے اور دوسرا اس کے برعکس، اس کا مخالف اس کے الٹی بات کیوں کہتا ہے، تو یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اپنے عقائد اور رویوں پر نظر ثانی کرنے میں۔ جیسے اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ کسی بھی ایونٹ پہ اگر وائٹ ڈریس پہنتا ہے، تو ہاں یہ کوئی ہندو، کوئی کرسچن اسی کا اپوزٹ کالا کپڑا پہنے گا، براؤن کپڑا پہنے گا، کوئی داڑھی منہ سے جج کر رہا ہوگا یہ کیا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ ہم کسی کی پرسنالٹی سے، کسی کے کپڑوں سے اس کو کیوں جج کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیوں جج کرتے ہیں کہ یہ کون سے مذہب سے ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ ہم کیوں کسی کو اس کے کپڑے اور اس کے رویے سے، اس کے جو اس کا نقش ہے اس سے کیوں جج کرتے ہیں۔ اور ایک کورس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس کا پیغام جیسے انسانیت سب سے بڑھ کے، آخر میں کوئی بھی مذہب یا ثقافت کیوں نہ ہو، سب انسان پہلے، جو لیبرز اور تقسیمیں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ انسانوں کی پیداوار ہے، خدا کی نہیں۔ پرفارمنس بھی شاندار ہے، عامر خان کی اداکاری لاجواب تھی، ان کے تاثرات، لینگویج اور معصوم یا طاقتور ڈائلاگ ڈلیوری نے پی کے کو ایک یادگار کردار بنا۔ انوشکا شرما جو کہ جرمنی رانی اور سشائر سنگھ راجو نے بھی کہانی کو مزید مضبوط بنایا، اور وہاں موسیقی بھی فلم کے موڈ کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھی تھی، جیسے گانے وغیرہ بالکل میچ کر رہے تھے اس فلم کے موڈ کے ساتھ۔ تو یہ میں کافی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، کافی اچھی ریویو تھی، کافی اچھا مووی تھی جس میں کافی انسپریشن تھا، اور ہمیں اپنی جو لائف ہے اس کے بارے میں سوچنے پر جو مجبور کرتا ہے، اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے لائف میں کتنی چیز بنا سوچے سمجھے بغیر اس کا مطلب جانے ہم کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دین جو ہے آخر میں پی کے صرف ایک فلم نہیں ہے بلکہ ایک تجربہ ہے، یہ کہانی ہے اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کرتی ہے، اندھی عقیدت پر سوال اٹھاتی ہے، اور امن و اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ اگر آپ یہ فلم ابھی تک نہیں دیکھی تو میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ واقعی ایک ایسی فلم ہے جو کہ سوچنے کا زاویہ بدل دے گی۔ اور فائنل جو میری ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھاٹ پروکنگ شاہکار ہے جو
مزاح کے طاقتور سوشل میسیج کے ساتھ بیلنس کرتا ہے. سو واقعی ہی ایک لازمی دیکھنے والی فلم ہے. سو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا آپ ضرور واچ کریں. اور جو کہ میرا آپ کو ریویو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ لائک کریں, مجھے فالو کریں. اور امید ہے آپ کو میرے اس ریویو نے آپ کو انسپائر کیا ہوگا, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ریویو سے. اور میں آپ کو بار بار یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی مووی تھی جو کہ ہمیں صرف ایک مووی نہیں تھی, ایک کامیڈی مووی نہیں تھی. یہ اصلی میں جو ہمارے سوسائٹی میں, جو ہمارے ملکوں میں, جو ہمارے مذہبوں میں اختلاف ہے, ان کو جو ہے یہ پریزنٹ کر رہی تھی. کس طرح سے لوگ آپس میں مذہبوں کے ذریعے لڑتے ہیں, کس طرح سے جو ہمارے یہ پیر وغیرہ ہوتے ہیں, جیسے اردو میں آپ بتاؤں گا, جیسے پاکستان میں پیر وغیرہ ہیں, مرشد جن کو ہم بولتے ہیں, اڈے کھول کے بیٹھے ہیں. تو وہ جو پی کے تھا اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ گاڈ کے مینیجر ہے, تو یہ ڈائریکٹ ہماری بات گاڈ سے کیوں نہیں کروا سکتے. اگر یہ ہماری بات ان تک پہنچا سکتے ہیں, ان سے لے سکتے ہیں, تو یہ ہمارا کام کیوں نہیں کروا لیتے. ہمارا گاڈ جو ہے وہ کیوں نہیں ہمارا کام کرتا. سو بتاتے ہیں یہ جتنے بھی مینیجرز بنے ہوئے ہیں, یہ جسٹ یہ ایک فراڈ ہے, یہ ایک اسکیم ہے. یہ جسٹ اپنے پیسے لوٹنے کے لیے چندہ ان کو ملتا ہے, وہ لوٹتے ہیں اور اپنا گھر چلا رہے ہیں. کوئی بھی اس طرح کا ان میں خاص کوئی اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں ہے, اس طرح کا ان میں کوئی عمل نہیں ہوتا جو کہ اس طرح سے بیٹھ کے بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب پر, اپنے جو ہے اس کے مطابق اب اس پہ یقین رکھیں, اور اس پہ یقین رکھ کے اب اسی سے ڈائریکٹ مدد مانگیں. کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے مندر پہ جا کے ایک پتھر کی جیسے ہندو کرتے ہیں, تو اس طرح کریں. ہمیں ڈائریکٹ جو ہے اپنے اللہ کی طرف ان سے ڈائریکٹ مدد مانگنی چاہیے, کہ جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ساری کائنات بنائی, اس سے مدد مانگنی چاہیے. سو میرا یہ تھا آج کا مووی کا ریویو. مجھے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور نیکسٹ میں ملوں گا آپ کو ایک نیو ریویو کے ساتھ, چاہے وہ ایک مووی کا ہو, چاہے وہ ایک ٹیڈس کا ہو, چاہے وہ ایک موٹیویشنل ویڈیو کا. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آخر میں مل کر گانا لگائیں گے پاکستان زندہ باد. ٹیک کیئر آل آف یو. اللہ حافظ. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر.